نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ رمضان میں 2 نوعمر بچیوں کے گھر سے غائب ہونے اور پھر بعد ازاں ان کے سامنے آنے اور شادی کر لینے کی خبریں میڈیا پر نمودار ہوئیں۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو میڈیا کے ذریعے نمایاں اور عام ہو گئیں، جبکہ صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے۔ راہ ٹی وی پر سینئر صحافی اور رپورٹر بلال احمد نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ صرف یہ 2 واقعات نہیں بلکہ ان گنت واقعات ہو رہے ہیں۔ طاہر پلازا میں، جو کہ سٹی کورٹ کے برابر واقع ہے کراچی میں، اس مقام پر 13-15 قاضی نکاح خواہ موجود ہیں اور وہ کورٹ میرجز کرا رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک جوڑا وہاں پہنچتا ہے اور نکاح ہوتا ہے اور چلتے ہیں۔ ان قاضیوں کو فرصت ہی نہیں ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت وہاں ہے، جبکہ درجنوں کیسز ایسے ہیں کہ جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ 13، 14، 15، 18، 20 یا 22 سال کی عمر کے یہ بچیاں ہیں۔ رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں ہے، نکاح پر نکاح ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ 7-8 جوڑے ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہائی کورٹ آ رہے ہیں۔ یہ وہ جوڑے ہوتے ہیں جن کے والدین اغوا کی FIR کروا دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے والدین بھی ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شادی کر لی ہے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن کچھ تعداد میں FIR کٹی ہوتی ہیں تو یہ جوڑے ہائی کورٹ آتے ہیں اور ضمانت کراتے ہیں اور FIR کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹرائل اور سیشن کورٹ میں سینکڑوں کیسز اسی نوعیت کے ماہانہ بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ آخر یہ نوبت کیوں پہنچی؟ اس کا سدباب اور علاج کیا ہے؟ آج اس پر بات ہوگی۔ پہلی وجہ ان واقعات کی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں رہا۔ جہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ پرورش اور تعلیم کا اہتمام کریں، وہاں اس سے زیادہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا اہتمام کریں، مگر اس حوالے سے سخت کوتاہی، غفلت برتی جا رہی ہے۔ نہ گھروں میں دینی ماحول ہے اور نہ ہی دینی اخلاقی تربیت کا اہتمام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ذمہ داری اپنی بھی ہے اور اپنے بچوں کی بھی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے قیامت کے دن سوال ہوگا، اور مرد سے اس کے بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا تربیت کی اور کس طریقے سے ان کی رہنمائی کی ہے۔ والدین کو خود دین کے مطابق عمل کرنا اور اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا ان پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لہٰذا
عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اس کا اہتمام ان پر لازم ہے۔ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بچوں میں خوف الہی پیدا ہو، فکر آخرت کا احساس پیدا ہو۔ یہی خوف الہی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ان کو غلط عمل سے روکے گا۔ نماز کی پابندی والدین خود بھی کریں اور بچوں سے بھی کروائیں۔ اسی طرح ان کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کا اہتمام اس طرح ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات انہیں سنائیں اور ان کے علم میں اس حوالے سے اضافہ کرے کہ ان کی تربیت دین کے مطابق ہو۔ بچیوں کو اسکارف اور پردے کا عادی بنائے، بچیوں اور لڑکوں پر کڑی نظر رکھیں، بے حیائی کی مجلس سے دور رکھیں اور نیک مجلس کو خود بھی اختیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی نیک مجلس کے ساتھ جوڑیں۔ اسی طرح شادی میں تاخیر نہ کریں بلکہ مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرا دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کا دین، اخلاق اور عادات تمہیں پسند ہو تو اسے بچی کا رشتہ دے دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ دیندار ہو، با اخلاق ہو اور اس کے عادات درست ہو تو پھر جو ہے تاخیر نہیں ہونا چاہیے، انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے مطابق عمل ہوگا تو پھر فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بچیاں اپنے پسند کا اظہار کر دے تو ذات اور بات وغیرہ کو درمیان میں نہ آنے دیں بلکہ مناسب رشتہ ہونے کی صورت میں نکاح کرا دیں۔ دوسرا سبب ان واقعات کا وہ یہ ہے کہ میڈیا پر بے حیائی کے کلچر کا فروغ ہے۔ اس سے نئی نسل متاثر ہو رہی ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں دوستی ہونا معیوب اور برا عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح موبائل پر نیٹ کی سہولت موجود ہے جس پر ہر قسم کا مواد موجود ہے۔ آن لائن دوستیاں اور تعلقات بن رہے ہیں۔ میڈیا میں آنے والے واقعات کا اصل سبب موبائل کے گیمز ہیں جو دوستی اور تعلقات میں تبدیل ہوا۔ تیسرا سبب ان واقعات کا وہ کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیمی ادارے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں پر باہم دوستیاں ہوتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں فساد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام لازم ہے کہ مخلوط تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلوائیں بلکہ لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرتے ہوں، ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ اگر اس بات کا اہتمام کر لیا گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اور ہمارا معاشرہ بھی ان واقعات سے محفوظ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔